الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وأہل بیتہ وأصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ جس نوں پنج تن نال پیار نہیں جس نوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا وی اعتبار نہیں او دے کلمے دا وی اعتبار نہیں معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، آپ سب کو السلام علیکم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہمارا 99 سیشن ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس سیشن کو فضائل اہل بیت پر گفتگو کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیں گے۔ ایک ایک جملے کے اوپر آپ لوگوں نے فوکس رہنا ہے اور میں اپنے ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ کیوں؟ بات آج جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کی ہو رہی ہے، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے گھر کے اندر ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، باہر والوں کی نہیں، اندر والوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو بہت زیادہ محبت تھی، اور ان لوگوں سے محبت رکھنا ہمارے ایمان کا، یاد رکھیں، ایک لازمی جو ہے وہ جز ہے۔ میرے پیارے دوستو، اہل بیت کی جو شان ہے مجھ جیسا نہ چیز بندہ جو ہے وہ نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ اہل بیت کی شان خود اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے بیان کی ہے۔ اہل بیت کی شان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے، اور اہل بیت کی جو شان ہے یہ اتنی زیادہ ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کی جو شان ہے وہ بیان کرتے رہیں گے، لیکن شان جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔
میرے پیارے دوستو، جملے قیمتی ہیں، توجہ آپ لوگوں نے رکھنی ہے۔ آج آپ کو ساری بات کی جو ہے وہ سمجھ آئے گی اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا زندگی میں۔ طبرانی کے اندر بھی حدیث موجود ہے اور ترمذی شریف میں بھی حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے لوگو، میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑ رہا ہوں جن کو تم پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہیں، کہ جس نے بھی ہدایت لینی ہو، ہدایت پانی ہو، قرآن پاک سے پائے، اور جس نے بھی ہدایت پانی ہو، گمراہی سے بچنا ہو، ظلمت سے بچنا ہو، تاریکی سے بچنا ہو، اندھیرے سے بچنا ہو، تو وہ جو ہے اہل بیت کے دامن کو تھام لے۔ اس کو یاد رکھیں، ہدایت جو ہے وہ ملے گی، کیونکہ اہل بیت ایسی ہستیاں ہیں جن کا ہر فعل، ہر قول جو ہے قرآن پاک کے مطابق ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت عالیہ کے مطابق ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہدایت جو ہے ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور یہ لوگ ہدایت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، نہ ہدایت ان سے جدا ہے اور نہ یہ ہدایت سے جدا ہیں۔ تو میرے دوستو، اہل بیت کی شان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہم کو یہ درس دے کر گئے ہیں، اگر ان کو پکڑے رکھو گے، ان کے دامن کو تھامے رکھو گے، تمہاری جو ہے نسبت اہل بیت سے ہوگی، تو پھر تم جو ہے کبھی بھی یاد رکھیں گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس لیے ہم نے جو ہے اپنی زندگیوں میں اہل بیت کی جو ہے محبت کو بھی لے کر آنا ہے اور اہل بیت کی سنت کو بھی لے کر آنا ہے۔ جب ہم لے آئیں گے، گمراہی سے ہم یاد رکھیں بچ جائیں گے۔ میرے دوستو، جملے میرے قیمتی ہیں، توجہ آپ لوگوں نے رکھنی ہے اور میری جانب فوکس رہیں۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں۔ اس حدیث کی روایت حضرت سیدہ صدیقہ طاہرہ ساجدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ صبح کے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے اونی منقش چادر جو ہے اوڑھی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ باہر تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
حضرت سیدنا حسن بن علی علیہ السلام جو ہیں آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنی چادر میں داخل کر لیتے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو وہ بھی ان کے ہمراہ چادر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سیدائے کائنات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی اپنی چادر میں داخل کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی چادر میں لے لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 جو ہے پڑھتے ہیں ان سارے لوگوں کو اپنی چادر میں لے کر۔ ذرا اس آیت کا ترجمہ سنیے، یعنی اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ اے اہل بیت، کہ اللہ تعالیٰ تم سے آلودگی کو دور رکھے، یعنی ہر قسم کے گناہ کی میل کو دور رکھے، ہر ٹائپ کی علائش کو دور رکھے اور تم کو طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف رکھے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں اہل البیت کی جنہیں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے پاکیزگی سے نوازا ہوا ہے، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ہر ٹائپ کی علائشوں سے، گندگیوں سے، آلودگیوں سے دور رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت کی ذات نے پاک کیا ہوا ہے۔ میرے دوستو، قابل غور جملے ہیں۔ آپ نے یہ چادر والی بات مجھ سے سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو چادر میں لے لیا۔ کبھی یار ایسا ہوتا ہے، ایک سائیڈ پہ اپنی بیٹی ہو اور دوسری سائیڈ پہ بندے کا داماد ہو اور بندہ ایسے چادر میں اس کو لے لے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور داماد سے محبت کا واضح ثبوت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا والوں کو یہ بات سمجھا دی کہ میں اپنی بیٹی سے ایسے پیار کرتا ہوں اور اپنے داماد سے ایسے پیار کرتا ہوں۔
آئیں آپ کے ذوق کے لیے ایک اور حدیث آپ لوگوں کو سناتا ہوں، قابل غور جملے۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا جا رہا ہے، اور یہ حدیث یاد رکھیں ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے کافی ساری حدیث کی بکس کے اندر اس حدیث کو میں نے پڑھا ہے کہ جب حضرت سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کون سب سے زیادہ محبوب تھا، تو انہوں نے فرمایا حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ پھر ان سے عرض کیا گیا کہ مردوں میں سے کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وائف حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں، اس سوال کا جواب دیتی ہیں کہ مردوں میں سے ان کے شوہر یعنی حضرت علی علیہ السلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے اپنی بیٹی اور داماد سے ساری دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر جو ہے وہ محبت کر رہے ہیں، یعنی آقا علیہ السلام نے پوری دنیا پر یہ بات واضح کر دی کہ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی آپ نے محبت جو ہے کرنی ہے، اور اپنے داماد کے ساتھ بھی آپ نے محبت کرنی ہے۔ میرے دوستو، طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے، اور الحاکم کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے اس کو حدیث کی مختلف بکس میں اس حدیث کو پڑھا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے حدیث سنتے ہیں، بات جو ہے واضح ہو جاتی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من راکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غارق۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ تو میرے دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ساری بات جو ہے وہ واضح کر دی ہے اپنے اہل بیت کے متعلق، کہ جس نے ان کے ساتھ یاد رکھیں، محبت رکھنی ہے، مودت رکھنی ہے، پیار رکھنا ہے، اور ان کے اسوہ پہ چلنا ہے، ان کے دامن کو تھامنا ہے، وہ نجات پا جائے گا، اور جس نے ان کے دامن کو چھوڑ دینا ہے یاد رکھیں وہ غرق ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ہر فعل جو ہے قرآن و سنت کے مطابق ہے، جو ان سے ہٹ جائے گا یاد رکھیں وہ ہدایت سے دور ہو جائے گا۔ اور میرے دوستو، بیہقی کے اندر حدیث موجود ہے، جملے بڑے قیمتی ہیں۔ آقا علیہ السلام ایک اور بات واضح کر رہے ہیں
اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی، تو جو ہے جس نے نماز پڑھی مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھا، اس کی نماز جو ہے قبول نہیں ہوگی۔ بیہقی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف حدیث کی باکس میں نے اس حدیث کو جو ہے پڑھا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے جو سجدے ہیں، رکوع ہیں، قیام ہیں، قبول مولا تب کرے گا جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر ہم درود بھیجیں گے۔ درود نہیں بھیجیں گے تو یاد رکھیں کوئی سجدہ جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ اہل بیت اتنی بڑی یاد رکھیں ہستیاں ہیں کہ ان کے بغیر نماز جو ہے قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستو، آؤ آپ کو ایک اور حدیث بیان کر دیں، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، اور نسائی کے اندر بھی موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ وہ مجھے سلام کرے اور مجھے یہ خوشخبری دے۔ کون سی خوشخبری؟ بِأَنَّ فاطمہ سیدات نساء اہل الجنہ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اس فرشتے نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر یہ خوشخبری دی کہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ میں تو یوں کہتا ہوتا ہوں کہ جو جنت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگیر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو چاہیں گے اس کو جنت جو ہے وہ مل جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جس کی یاد رکھیں شفاعت فرمائیں گے وہی جنتی ہو جائے گا۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو بھی چاہیں گے یاد رکھیں وہ جنتی ہو جائے گا۔ لیکن جنت یاد رکھیں ان کو ملنی ہے جنہوں نے مومن ہونا ہے۔ جنت جو ہے مومنوں کے لیے ہے۔ اب یہ بات آپ لوگوں پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مومن ہیں کون؟ پتہ تو ہونا چاہیے کہ مومن کون ہیں۔ اور یہ حدیث یاد رکھیں، بیہقی کے اندر بھی موجود ہے اور طبرانی کے اندر بھی موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ۔ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں
کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قابل غور جملے ہیں، اور ایک ایک جو جملہ ہے وہ قابل غور ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں فرما رہے ہیں کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ مومن وہ ہے جس نے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت جو ہے کی ہوگی۔ پھر بات جو ہے وہ یہاں تک رکی نہیں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید آگے بھی جو ہے فرمایا وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور میری اہل بیت یعنی میرے جو اہل بیت ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں سے زیادہ ان کو محبوب سمجھے، محبوب تر رکھے، تو وہ مومن جو ہے وہ تب ہے، اس کے علاوہ وہ مومن نہیں ہے۔ پھر بات یہاں تک بھی رکی نہیں ہے بلکہ بات آگے ہے، وَإِطْرَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ إِطْرَاتِهِ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ محبوب رکھے۔ پھر بات یہاں بھی رکی نہیں، بات آگے ہے، وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ، اور میری ذات کو وہ اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب رکھے۔ جو نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ایمان کا یہ لازمی جز ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھیں۔ میرے دوستو، ان کی ساتھ محبت کا سب سے جو بہتر وے ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کو اپنے لیے مشعل راہ جو ہے بنا لیں، ہم ان کے اسوائے حسنہ پر جو ہے عمل کریں۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم۔